رمضان کی 17 تاریخ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار، اسلام کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضور کی آپ شریکہ حیات ہیں۔ پہلی شریکہ حیات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دوسری حضرت سودا بنت زمعہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری شریکہ حیات حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کو کئی خصوصیات حاصل ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ آپ وہ واحد شریکہ حیات ہیں جو امام الانبیاء علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے قبل کسی اور نکاح میں نہیں رہی۔ باقی تمام جو آپ کی شریکہ حیات تھی وہ دیگر شوہروں سے داغ مفارقت کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بھی اعزاز ہے، آپ خود فرماتی ہیں کہ جاء جبریل بصورتھا بخرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ فرماتی ہیں جبریل امین میرے نکاح سے پہلے سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں میری تصویر لپیٹ کر سرکار کے پاس لے کر آئے اور عرض کی آقا ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سرکار یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ لا یتعذر انا اليوم وأین انا غدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری حیات سے پردہ فرمانا تھا تو حالت طبع میں بار بار پوچھتے تھے آج میں کہاں ہوں، کل کس کی طرف ہوں گا۔ سبب کیا تھا؟ استبطاء لیوم عائشہ تھا، سرکار انتظار کر رہے تھے کہ عائشہ صدیقہ کے گھر کس دن ہوگا۔ اور آپ فرماتی ہیں فلما کانا یومی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے سرکار نے دیگر ازواج سے اجازت لی، اگر آپ راضی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عائشہ صدیقہ کے گھر چلا جاؤں۔ فرماتی جب آپ میرے گھر میں آئے تو قابضہ اللہ بین سحری و نحری، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو جب رب نے اپنی بارگاہ کے اندر بلایا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میری گود میں تھا۔ اور فرماتی ہیں وَدُفِنَ فِي بَيْتِي، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی قبر انور بھی میرے کمرے میں بنی ہے، وہ حجر عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے سرکار مجھے فرماتے تھے بیٹی فاطمہ انہا حبت ابیکا، فاطمہ یہ جو عائشہ صدیقہ ہے یہ تیرے نبی کی محبوبہ ہے، انتہائی پیار والی اور محبت والی بیوی ہیں۔ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے۔ سرکار یہ بات اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر فرماتے کہ عائشہ صدیقہ یہ محبوبہ محبوب خدا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں جبریل امین حاضر خدمت ہو کر اللہ کا سلام حضرت عائشہ صدیقہ کو پہنچاتے تھے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام ان سے فرماتے، بخاری و مسلم دونوں میں آپ فرماتے عائشہ انی لأعلم اذا کنتی عنی راضیہ و اذا کنتی علیہ غضبہ، جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب آپ ناراض ہوتی ہیں مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کرتے سرکار آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ فرما اما اذا کنتی عنی راضیہ فقلتی لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں تو جب قسم اٹھانا ہوتی ہے تو آپ یوں الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتی ہیں مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا فَقُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تو عرض کرتی ہیں آقا ما احجر الا اسمک، سرکار جس وقت آپ کا مبارک نام اقدس میری زبان پر نہیں ہوتا دل میں اس وقت بھی رب کی عزت کی قسم ہے آپ کا ہی نام سجا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ساری عورتوں میں اسی طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت سارے کھانوں میں ہے۔ سرکار کو سرید بڑا پسند تھا، شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر کھانا،
تو یہ کھانا آپ پسند فرماتے تھے. فرماتا جس طرح سرید کی شان دیگر کھانوں میں ہے ایسے عائشہ صدیقہ کی شان دیگر عورتوں میں ہے. آپ کی اتنی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ پانی جس پیالے سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے منہ لگا کے پیا ہوتا, سرکار پوچھ لیتے جہاں سے میں نے منہ لگا کے پانی پیا ہوتا حضور بھی وہاں سے پیتے. اگر گوشت ہڈی جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا میں کچھ حصہ کھا لیتی تو سرکار اس کو تناول فرماتے. پھر محبتوں کا اتنا مزاج تھا کہ ایک شخص نے حضور کی دعوت کے لیے حضور سے گزارش کی سرکار میرے گھر آپ دعوت پہ تشریف لائیں. فرمایا میں اکیلا آؤں کہ عائشہ صدیقہ بھی ساتھ آئے؟ تو وہ کچھ اہتمام ایسا ہوگا یا معاملہ ایسا ہوگا. عرض کی حضور آپ صرف آپ؟ فرمایا فلا. فرمایا میں بھی نہیں آ رہا. پھر اگلی بار صحیح مسلم میں ہے, پھر اگلی بار اس نے آ کر عرض کی سرکار دعوت ہے. فرماتے میں اکیلا کہ عائشہ بھی؟ پھر عرض کی سرکار آپ؟ فرمایا فلا. فرمایا نہیں. اگلی بار پھر عرض کی سرکار ہمارے گھر دعوت ہے تشریف لائیں. فرمایا میں آؤں کہ وہذہ عائشہ, عائشہ صدیقہ بھی؟ عرض کی سرکار آپ دونوں آئیں. حضرت انس بن مالک فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کے مبارک ہاتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہاتھ تھا, حضور ان کو ساتھ لے کر ان کے گھر دعوت پہ جا رہے تھے. حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں مکتوبات میں, فرماتے میرا معمول تھا کہ میں کھانا پکا کر کچھ اہتمام کر کے جو چادر والے لوگ ہیں نا سرکار نے جن کو چادر کے نیچے رکھا, حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حسنین کریمین اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ اور آقا کونین کی ذات, کہتے میں ان 5 افراد کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا تھا, کھانا پکا کے تو دعائیں کرتا تھا اور سلام عقیدت پیش کرتا تھا. کہتے ایک رات خواب میں مجھے سرکار کا دیدار ہوا. کہتے جب دیدار ہوا تو سرکار نے اپنا چہرہ اقدس مجھ سے پھیر لیا, حضور نے چہرہ انور دوسری جانب کر لیا. کہتے میں بڑا گھبرا گیا, میں رو پڑا, میں نے ہاتھ جوڑے سرکار آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ فرمایا آپ ہماری خدمت میں تحفہ بھیجتے ہیں؟ عرض کیجیے آقا میں بھیجتا ہوں. فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے من طعام در حجرہ عائشہ می خورم, میں روٹی عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں. یعنی جب مجھے کوئی تحفہ بھیجنا ہو تو عائشہ صدیقہ کا نام بھی ساتھ شامل کیا کرو. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں سرکار کبھی مجھ سے فرماتے عائشہ چلو آج دوڑ لگائیں. فرمایا دوڑ لگائی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں دوڑ رہی ہوں تو فرماتی ہے میں آگے نکل گئی. تو میں بڑا خوش تھی اس بات پہ کہ میں دوڑ میں آگے نکل گئی ہوں. تو کہتے اگلی بار سرکار نے پھر فرمایا عائشہ چلو پھر دوڑ لگائیں. تو فرماتی ہیں کہ اس بار میرا جسم چونکہ فربا ہو چکا تھا, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو حضور نے پھر مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ اس دوڑ کا جواب ہے, یہ وہ پہلے والی دوڑ کا جواب ہو گیا. نہیں وہ مزاج محبت ایسا ہے. اللہ اکبر. دیگر بہت ساری روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں مل جاتی ہیں. 2210 حدیثوں کی آپ راویہ ہیں, 2210 حدیثیں آپ نے پہنچائی ہیں امت تک. کیسا زمانے کا کوئی بدبخت ہوگا جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف بولے. قرآن مجید کی سورہ نور کی 17 آیتیں آپ کی شان میں اتری ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات آئی تو گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر دی. لیکن جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری آئی ہے تو رب نے خود قرآن بنا کر ان کی گواہی اتاری ہے. 17 قرآن کی آیتیں ان کی شان میں اتری ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے اور دیگر تابعین سے بھی یہ بات مروی ہے, فرماتے اگر آپ کی شان میں دیگر کوئی بات بھی نہ ہوتی تو اتنا ہی کافی تھا, قرآن کی 17 آیتیں اللہ نے ان کی شان میں اتاری. اور اتنی بڑی عالمہ, اتنی بڑی فقیہہ, اتنی بڑی شان والی ہستی حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, فرماتے ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ شیء فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما. ترمذی میں ہے. فرماتے جب بھی ہمیں صحابہ کو کوئی مسئلہ ایسا پڑ گیا نا جس کا جواب نہیں مل رہا تھا تو ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہے تو جواب مل گیا ہے. اور حضرت طلحہ بن موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, فرماتے ما رأیت احدا افصح من عائشہ, میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فصیح کلام والا کسی کو نہیں دیکھا, نکھرے ہوئے کلام والا. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ما رأیت احدا ابلغ ولا افطن من عائشہ,
فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ اور زیادہ ذہانت والا خطیب کوئی نہیں دیکھا. جب آپ کلام کرتی تھی تو پھر کلام میں فصاحت، بلاغت، ذکاوت، فقاہت دریا بہا دیے جاتے تھے. اتنی بڑی فقیہہ اور مجتہدہ اور محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عطا تابعین میں سے ہیں. فرماتے ما رأیت احدا اعلم الناس وافقہ الناس واحسن الناس رأیا. میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر علم والا، فقاہت والا اور لوگوں کے اندر سب سے زیادہ اچھی اور پختہ رائے والا کسی اور کو نہیں دیکھا. آپ سب سے بڑھ کر ہوتی. جب آپ کی رائے آ جاتی تو آپ کی رائے کو ترجیح ہوتی تھی، آپ کے کلام کو سب پہ فوقیت ہوتی تھی. اور حضرت عروہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں نے کسی کو قرآن مجید کا علم رکھنے والا، فقہ کا علم رکھنے والا، حدیث کا علم رکھنے والا، شعر کا علم رکھنے والا اور وراثت کے مسائل کا علم رکھنے والا اور علم انساب، نسب کے بارے میں علم رکھنے والا حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا. اور امام زہری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ لو جمع علم سائر نساء الامہ فیہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکان علم عائشہ اکثر منہن. فرماتے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کی عورتوں کا علم رکھا جائے بشمول ازواج مطہرات کے، ایک پلڑے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا علم رکھا جائے تو ان کا علم ساری عورتوں سے بڑھ جائے گا. دوستان ذی وقار، اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاج میں ایسی ہستیوں کو سلام عقیدت پیش کرنا شامل رکھا کریں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے 50 سال تک آپ باقاعدہ حیات رہی ہیں. 68 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ مدینہ کے گورنر تھے تو آپ نے جنازہ پڑھایا. جنت البقیع شریف آپ کا مدفن ہے. اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ.